نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 پچھلی مرتبہ شروع کی تھی، تو اس میں اب آدم علیہ السلام کا قیام جنت میں، حضرت آدم علیہ السلام کچھ عرصے تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی میں راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی جو ہے نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت آدم اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے۔ اب اگلا واقعہ یہ ہے کہ امی حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا۔ ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان، بھول چوک نے ظہور کیا، اور یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیانہ مشورہ، اور آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں، ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب سرکشی نہیں ہے، بلکہ بربنائے بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے، تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عفو و درگزار کا خواستگار ہوں۔ حضرت حق نے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی۔ اگرچہ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا، لیکن پھر بھی اس کا ایک گناہ گار اور نابکار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا اس کے مردود ہونے کے منافی نہیں ہے، اس لیے اس نے اسی حیثیت سے اندر جا کر حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے گفتگو کی اور ان کو لغزش میں ڈال دیا۔ آیت قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا اسی کی تائید کرتی ہے کہ عاصی کی حیثیت سے ابھی تک ان کا داخلہ ممنوع نہیں تھا۔ بخاری اور مرسل کی روایتوں میں الفاظ یہ ہیں: عورتوں کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست و ریخت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ نبی اور رسول کا فرق۔ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہو، اور رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور نئی کتاب بھیجی گئی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے یا رسول؟ نبوت کے جو معنی اسلامی اصطلاح میں بیان کیے گئے ہیں، بغیر کسی تعویل کے اس کا اطلاق حضرت آدم علیہ السلام پر
نظم قرآنی میں بہت سے مقامات میں موجود ہے۔ جگہ جگہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے حضرت آدم علیہ السلام سے حمل کلام ہوتے رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ نبی تھے اور رسول بھی، انہیں اللہ رب العالمین سے شرف تخاطب و تکلم حاصل ہوا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے یہ حدیث لی گئی تھی۔ ان ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ ارأیت آدم نبیا کانا؟ قال نعم نبیا رسولا کلم اللہ قبیلا۔ حضرت محمد علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ جس حد تک معاملہ پیش آیا اس میں بھی ان کا قصد اور بارادہ سے خلاف ورزی کا مطلق کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک وسوسہ تھا جو لغزش کی شکل میں ان سے صادر ہو گیا، اور وہ بھی نسیان اور بھول چوک کے ساتھ۔ فرشتوں اور جنوں کے وجود کا بیان ہے۔ قرآن عزیز اور نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ اطلاع دی ہے کہ ملائکہ اور جن اگرچہ ہماری ان نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن بلا شبہ وہ مستقل مخلوق ہیں۔ پس جو چیز عقل کے نزدیک ناممکن نہ ہو اور نقل یعنی وحی الہی اس کا یقین دلاتی ہو تو اس کا انکار علم اور حقیقت کا انکار ہے اور تنگ نظری اور ہٹ درمی کی زندہ مثال ہے۔ آج کی دوربینوں اور سائنسوں کے آلات سے پہلے 1000 برس تک ہم کو وہ بہت سی اشیاء محسوس نہیں ہوتی تھیں اور نہ آنکھ ان کو دیکھ سکتی تھی، جن کا وجود اس وقت بھی موجود تھا، مگر آج وہ نظر بھی آتی ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہزاروں سال پہلے جن لوگوں نے ان کے وجود کا انکار کیا وہ حقیقی علم پر مبنی تھا یا کوتاہی علم اور ذرائع معلومات و تحقیقات سے ناواقفیت کا نتیجہ؟ اسی طرح ہم آج بھی بجلی، مقناطیس اور روشنی کی صحیح حقیقت سے لاآشنا ہے اور ان کو صرف ان کے آثار و علامات ہی سے پہچانتے ہیں۔ علم کے 2 طریقے ہیں۔ علم 2 ہی طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے، ایک علوم و فنون کے ذریعے جو کسب و اکتساب کا محتاج ہے، اور دوسرے محبت اور عطیہ الہی کے راہ سے، اور اس کا سب سے بلند درجہ وہی الہی ہے۔ پس اگر کوئی شے علوم و فنون کی راہ سے ہم نہ معلوم کر سکیں مگر عقل اس کے وجود کو ناممکن نہ سمجھتی ہو اور وہ وہی الہی اس کے وجود کا اعلان کرتی ہے، تو ہر ذی ہوش اور ہر ذی عقل کا فرض ہے کہ وہ علوم و فنون کی درماندگی کے اعتراف کے ساتھ اس کو تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار اور انگنت ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی بھی خواہ وہ کتنی ہی مقربین بارگاہ الہی میں سے کیوں نہ ہو ان تمام بھیدوں پر واقف ہو جائے۔ اس لیے ملائکہ اللہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم کی حکمت سے آشنا نہ تھے، اور جب تک معاملہ کی پوری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیرت میں ہی غرق رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبے اور جلیل قدر منصب پر فائز ہو سکتی ہے، اور خلت و شرف و مجد سے نوازی جا سکتی ہے۔ قابل اور حابیل کا بیان۔ ان دونوں کا واقعہ بھی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ ہے، اس لیے یہاں یہ قابل ذکر ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے، دنیا انسانی میں اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ حوا سے تمام جوڑیاں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا قد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے تمام بچوں کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک جو لڑکا لڑکی ایک دفعہ پیدا ہوئے وہ بہن بھائی ٹھہرے، دوسری پریگننسی میں جو ٹھہرے وہ نامحرم ٹھہرے اور ان سے نکاح جو ہے جائز ٹھہرا۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیش آیا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین و خوبرو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کی ہمشیرہ اس سے شادی کرے، اور حابیل کی اس کے ہمشیر سے معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جانب میں پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ توریت سے معلوم ہوتا ہے، اس جگہ قربانی یعنی نظر کی قبولیت کا الہامی دستور یہ تھا کہ قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی راہ نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کے نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابل اپنی اس توہین کو برداشت نہ کر سکا، اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس کی لاش کا کیا کرے، ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کر گڑھا کھودا۔ قابیل کو علم ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایت میں ہے کہ کوے نے دوسرے مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بہت افسوس کیا۔ مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ حابیل کا مقتل کہاں پر ہے؟ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارتگاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے متعلق ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمد بن کثیر کے تذکرے میں ایک خواب نقل کیا ہے جس میں مذکور ہے انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ کے ساتھ حابیل بھی تھے۔ حابیل نے بقسم کہا کہ میرا مقتل یہی ہے، اور آپ نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی۔ بہرحال یہ خواب ہی کی باتیں ہیں، اور خواب کے سچے ہونے کے باوجود بھی اس سے کوئی شرعی دلیل یا تاریخی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ گناہ کی ایجاد اور اس کا وبال انسان کو اپنی زندگی میں
ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہ کرنی چاہیے تاکہ وہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لیے ایک نئے حربے کا کام نہ دیں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو بھی شخص آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت بھی برابر اس گناہ کا حصہ دار بنتا رہے گا اور موجود ہونے کی وجہ سے ابدی ذلت و خسران کا مستحق ٹھہرے گا۔ گناہ بہرحال گناہ ہے، لیکن گناہ کی ایجاد و موجد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا وبال سر سے باندھ دیتی ہے۔ سجدے کی حقیقت اصطلاح شرع میں سجود کے معنی عبادت کے قصد سے زمین پر پیشانی رکھنے کے ہیں۔ فرشتوں کو جس سجدے کا حکم ہوا تھا وہ یا تو اس سے مراد سجدہ شریعہ ہے، تو اس وقت حقیقت میں خدا تعالیٰ مسجود ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو محض عزت بڑھانے اور ان کی افضلیت کا اقرار کرانے کے لیے قبلہ بنا دیا گیا تھا۔ امام احمد اور مسلم کی ایک حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، شرعی معنی مراد ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک گوشے میں الگ جا کر روتا اور کہتا ہے کہ افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم کیا گیا تو اس نے سجدہ کر کے جنت لے لی، اور مجھے سجدے کا حکم کیا گیا تو میں نے نافرمانی کی اور حکم نہ مانا، میں جہنم میں جاؤں گا۔ اس تقدیر پر لازم میں لام الہ کے معنی میں ہوگا، اور یہ معنی ہوگا کہ آدم کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں سجدہ کرو، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی وجہ میں کہتا ہوں کہ حضرت آدم کی تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو انہیں اسماء الہیہ تعلیم فرمائے تو بطور شکر اور ادائے حق انہیں آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے آدمی کی شکر گزاری نہیں کی، اس نے اللہ کی بھی شکر گزاری نہیں کی۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ شیطان کا تکبر یعنی علم الہی میں پہلے ہی کافر تھا، اوروں کو گو اب ظاہر ہوا، یا یوں کہو کہ اب کافر ہو گیا۔ اس وجہ سے حکم الہی کا باوجہ تکبر انکار کیا اور حکم الہی کو خلاف حکمت و مصلحت اور موجب عار سمجھا۔ یہ نہیں کہ فقط سجدہ ہی نہیں کیا، غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے اس شریعت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیم مطلقاً حرام ہے، اس لیے کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ یہ حدیث جو پر بیان کی گئی 20 صحابہ کرام کی روایت سے ثابت ہے۔ غلاموں اور مالکوں کو حکم، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ اپنے غلاموں کو عبد یعنی اپنا بندہ کہہ کر نہ پکاریں، اور غلاموں کو یہ حکم دے کہ وہ آقاؤں کو اپنا رب نہ کہیں، حالانکہ لفظی معنی کے اعتبار سے بندے کے معنی غلام کے اور رب کے معنی پالنے والے ہیں اور تربیت کرنے والے کے ہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال ممنوع نہ ہونا چاہیے تھا، مگر محض اس لیے کہ یہ الفاظ موہم شرک ہیں، کسی وقت جہالت سے یہی الفاظ آقاؤں کی پرستش کا دروازہ نہ کھول دیں، اس لیے ان الفاظ کے استعمال کو روک دیا گیا۔
رکوع اور سجدہ ایسے فعل ہیں جو انسان عادتاً نہیں کرتا، وہ عبادت ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے ان دونوں کو شریعت محمدیہ میں عبادت ہی کا حکم دے کر غیر اللہ کے لیے سجدے کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ حضرت معرف القرآن مفتی اعظم شفیع رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر سے میں یہ خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جو قرآن میں مذکور ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں سلام، مصافحہ اور دست و بوسے کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا۔ شریعت محمدیہ گو کفر و شرک کے شائبے سے بھی پاک رکھنا تھا، اس لیے شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ رکوع کرنا جائز نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔